آپ کو یاد ہونا چاہیے ہماری ماں اور بہنوں، آپ بھی یہیں بیٹھے ہیں، ایک عورت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس دھرتی کے اوپر ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بہت بڑا، خدا کا دعویٰ کرنے والا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام فرعون تھا۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک کہ شیطان اس کے دربار میں غلامی کرتے تھے۔ شیطان اس کا ایڈوائزر تھا، شیطان اس کا مشیر خاص تھا، ہر معاملے میں شیطان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام آسیہ، حضرت آسیہ بڑی مومنہ اور نیک عورت تھی اور بہت ہی دیندار عورت تھی۔ وہ کب؟ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جانا، جب سمجھا۔ ایک خادمہ تھی، وہ بتایا کرتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لائی، یہ کہہ کر پہلے کہ میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتی ہوں، میں موسیٰ کے دین پر ایمان لاتی ہوں، میں موسیٰ کی شریعت کو مانتی ہوں۔ بہت خوبصورت، حسین و جمیل، اور ایک فرعون کا، ایک ظالم بادشاہ کا، وہ ظالم بادشاہ وہ فرعون جو بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کو کسی مجوسی نے یوں کہا تھا، کسی جادوگر نے یوں کہا تھا کہ تمہارے سامراج میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے سامراج کا خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو تب سے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھروں سے بچوں کو پکڑتا، مرد کو پکڑتا، اس کو ذبح کر دیتا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ نہیں، ہمیں عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں۔ البتہ مردوں کو قتل کرتا، بچوں کو قتل کرتا۔ اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک لفظوں میں اس سے بات کر سکے، لیکن اگر کسی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے تو وہ ایک مومنہ عورت تھی، وہ اس کی بیوی تھی، آسیہ تھی۔ آسیہ نے کہا کہ فرعون، جب پتا چلا آسیہ کے بارے میں فرعون کو کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی خود مومنہ ہے اور وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی، تو ایک روز بلا کر کے کہتا ہے کہ اے آسیہ، تو مجھے خدا مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ میں ہوں اس دھرتی کا سب سے بڑا رب، مجھے خدا مانو۔ تو آسیہ نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، میں خدا اس کو مانتی ہوں جس خدا نے تجھے یہ پوری کی پوری سامراج اور یہ پوری سلطنت دی۔ تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا تم اسی ایک خدا کو مانو اور اس خدا کا فرستادہ پیغمبر اور رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے میتھڈ کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو اس دھرتی پر بھی تم کامیاب ہوگے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ تو کسی حد تک ان کی تبلیغ کی وجہ سے، آسیہ کے کہنے کی وجہ سے فرعون کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ نہیں، مجھے ایمان قبول کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت چاہیے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی مہلت دو، میں پھر ایمان قبول کرتا۔ فرعون ظالم وہ مشورہ کس سے کرتا ہے؟ رات کو بلایا ابلیس کو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی کو مشورہ اچھے انسان سے کرنا چاہیے، غلط انسان سے نہیں۔ جب غلط انسان سے مشورہ کریں گے تو وہ غلط مشورہ آپ کو دے گا۔ کوئی بھی میٹر ہو، مشورہ کیجئے، ٹو میٹ وتھ ایچ ادر، گیٹ ٹوگیدر، آپ ایک دوسرے سے بیٹھ کر ڈسکس کریں، اٹس اے گڈ تھنگ، اٹ از اے کمانڈ آف اللہ۔ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ جب مشورہ ہو جائے یقین کے ساتھ کرو، مستعدی کے ساتھ کرو، استقامت کے ساتھ جم کر، اللہ ضرور اس کو کامیاب کرے گا۔ تو شیطان کو بلا کر کہتا ہے کہ I want to convert my religion into the Islam and what's your thought؟ کیا سوچتے ہو تم؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ Please tell me. I want to convert my religion into the Islam۔ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، my wife told me موسیٰ علیہ السلام's God، we will believe in there is nothing, there is no Lord but one Lord. I believe, I will believe۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ارے آپ سے بڑا خدا کون؟ آپ سے بڑا اللہ کون ہے؟ آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ جدھر ہاتھ اٹھا دیں ادھر موت آ جاتی، آپ جس کو چاہیں اس کو زندہ رکھ دیں۔
آپ جو چاہیں. یوں کہا گیا کہ وہ کئی سو سال تک تو اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا، اتنا ہٹا کٹا. یہی وہ فرعون کی باڈی ہے، لاش ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت سمیت، بال بھی ہے اس کے باڈی میں آج بھی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. اسی فرعون کی باڈی سے امریکن سائنٹسٹ نے ایک چیز حاصل کی کہ باڈی کو کیمیکل کے ذریعے سے سالوں سال رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بنا کیمیکل کے جب وہ اس دریا میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا تو وہاں پر اس سمندر میں، ہر دریا میں جائیں گے آپ، ہر سمندر میں جہاں پر بھی جائیں گے تو کھارا پانی ہوتا ہے، نمکین. تو جب وہ ڈوبا تھا، وہاں مرا تھا، تو اس کی باڈی کے اندر نمکین پانی آ گئے تھے. تو اسی نمک والی پانی کا اثر ہے کہ آج تک فرعون کی باڈی اور اس کی کھال سوکھ کر، گوشت سوکھ کر اس کی ہڈی سے اسے چپکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بال جو کا تو ہے، سفید نہیں ہوا ہے. تو اسی لیے امریکن سائنٹسٹ نے کہا کہ جب 3200 سال پہلے ایک باڈی سمندر سے ملتی ہے اور اس میں آج تک بدبو نہیں ہے، 3200 سال پہلے پرانی لاش آج تک موجود ہے، تو ہم کیمیکل کے ذریعے سے سالوں کیوں نہیں باڈی کو رکھ سکتے ہیں؟ یہ انہی سے عبرت حاصل کی. تو فرعون نے کہا، تو شیطان نے کہا کہ آپ تو خدا ہیں، آپ خود ہی خدا، آپ کس خدا کو مانیے گا؟ کسان کے مرضی کے مطابق ان کے کھیت میں آپ بارش کروا دیتے. وہ ایک مرتبہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسان لوگ آئے اور یوں کہنے لگے کہ ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں ہے، اے بادشاہ، اے خدا، اے ہمارے آقا، ہمارے دھان کے کھیتوں میں پانی دے دیجئے. تو فرعون نے کہا کہ جاؤ، شیطان کو رات میں بلایا اور یوں کہا کہ شیطان، اے وزیر، پانی کی ضرورت ہے، میں تو پتا کیسا خدا ہوں، ڈپلیکیٹ خدا ہوں میں، دنیا کے کاموں کو تو ڈنڈے کے زور پر کرا سکتا ہوں میں، کورٹ کا ہو، کچہری کا ہو، بلاک کا ہو، ڈسٹرکٹ کا ہو، پنچایت کا ہو، نگر پنچایت کا ہو، نگر نگم کا ہو، میں ڈنڈے کے زور پر کرا دوں گا. لیکن آسمان پر تو میری حکومت نہیں چلتی، بادلوں پر میری حکومت نہیں چلتی، تو کیسے ہوگا، بارش کیسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ چنتا مت کیجیے، ہمارے آقا، میں ہوں نا شیطان کیوں ہوں میں یہ سب کام کرنے کے لیے؟ آپ فکر مت کیجیے. راتوں کو ٹوٹل شیطان ابلیس اپنی ٹوٹل چیلوں کو پوری دنیا سے جمع کر لی. سارے چیلے آ گئے اس کے، کہا کہ اے لوگوں، اے ہمارے چیلو سنو، فلاں کے کھیت میں پانی نہیں ہے، جاؤ پانی لا کر پانی دو، ہمارے آقا کا آرڈر ہے. تو شیطان کے چیلوں نے ابلیس سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لا کر دیں؟ کہا پانی کا پیٹ سے نکالو. کہا جاؤ پیشاب کرو، سب کے سب گئے، راتوں کو پیشاب کر دیا، سب کے کھیت میں پانی ہو گیا. اب صبح نکلتے ہیں نا اپنے کھیت کی طرف، مارکیٹ کے صبح سویرے ہم لوگ اٹھتے ہیں تو یہ ماحول ہے کہ کھیت کھلیان کی طرف جاتے ہیں، کسان لوگ کھیتی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ استنجا وغیرہ کرنے جاتے ہیں. تو جب گئے کسان، دیکھ کر بڑے خوش ہوئے سب کے سب کہ ارے واہ، ہمارے آقا فرعون نے، ہمارے خدا مولا سچ بولتے ہیں، وہ انا ربکم الاعلی اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، دیکھو ہم کو بارش کی ضرورت تھی، بارش کروا دی. لیکن جب سورج نکلنا شروع ہوا، جب اس کا حق سے اس کی دھوپ تیز پڑنے لگی، تو پیشاب میں جب دھوپ کی تپش پڑتی ہے تو اس کے بعد اس سے بدبو آنا شروع ہوتا ہے، اسمیل آنے لگا. کاشتکار لوگ سب کے سارے کسان بولنے لگے کہ یہ کیسا پانی، یہ کیسی بارش ہے کہ بدبو آ رہی ہے اس میں سے. چلو دوبارہ اپنے خدا کے پاس گیا، فرعون کے پاس. فرعون سے کہتا ہے کہ ہمارے آقا، بارش تو ہوئی لیکن یہ پانی بڑی بدبو اسمیل ہے، اس میں بہت بدبو یہ پانی دے رہا ہے، کہاں کا پانی؟ کہا کہ جاؤ 1 گھنٹے میں بتاتا ہوں. اس بیچ میں شیطان کو بلا کر کے کہا کہ شیطان، ابلیس، ارے بدبو آ رہی ہے، ابھی سارا پول کھل جائے گا، بتاؤ تم نے کیسے بارش کرایا؟ کہا کہ بارش
پانی کہاں سے منگوایا, کون سے بادل سے بارش کروائی؟ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ بادل تو دور کی بات ہے, ہم نے پیشاب کروایا ہے شیطانوں سے, اسی کا پانی ہے. کہا کیوں, تم اوریجنل پانی نہیں لا سکتے تھے, کیسے تم طاقتور ہو؟ تو شیطان کیا کہتا ہے, ابلیس کہتا ہے کہ جہاں آپ جیسے ڈپلیکیٹ خدا اور مجھ جیسا بس وہ کیا بولتے ہیں ہوم منسٹر, مجھ جیسا ابلیس ہوم منسٹر ہے, تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو پیشاب کی بارش ہوگی, من و سلوا کی بارش تو ہوگی نہیں. فیلیور ہو گئے وہاں پہ. کیوں؟ ان چیزوں پر اللہ کی حکومت ہے. صرف قیامت کے نزدیک, قرب قیامت, ایک شخص پیدا ہوگا, قوم دجال, جس کی حکومت سورج پر بھی ہوگی, جس کی حکومت بادلوں پر بھی ہوگی, جس کی حکومت سورج کی روشنی پر بھی ہوگی, جس کو اللہ یہ طاقت دے گا مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے. وہ کہے گا سورج رک جا, تو سورج وہیں پر رک جائے. وہ کہے گا کہ زمین سے ان کے باپ دادا, جو لوگ کہیں گے کہ آپ خدا ہو, تو میرے پردادا کو نکال کر دکھاؤ, تو فوراً ان کے پردادا وہ شیطان اور جنات اس کے شکل میں ہوں گے, ان کے شکل میں فوراً حاضر ہو جائے. لیکن پوری دنیا میں صرف ایک انسان کو مار پائے گا, وہ ایک انسان کا قتل کر پائے گا ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ, باقی دوبارہ قتل نہیں کر پائے گا. وہ ایک عالم دین ہوگا جو مسجد نبوی کے قریب سے وہ اس سے مقابلہ کرے گا, بات چیت کرے گا, وہ ایک الگ عنوان. یہ سب, ان سب کے اوپر اللہ کی حکومت ہے. وہ فرعون نے کہا ابلیس سے کہ I want to convert my religion, میں اپنے دھرم کو بدلنا چاہتا ہوں, مجھے اندر سے گھٹن ہوتی ہے, مجھے خوشی نہیں ہے, میں اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں. ابلیس نے آ کر تقریر کی. ابلیس نے کہا کہ آپ خدا ہیں, آپ کی خدائی کہاں چلی جائے گی؟ لوگ کہیں گے کہ فرعون ڈر کر موسیٰ سے, دیکھو مسلمان بن گیا, ایمان والا بن گیا, اس لیے بالکل نہیں. اور آپ کی بیوی نے آپ کو ایسا کیا ہے, کمزور کیا ہے, آپ اپنی بیوی کو سخت سے سخت سزا دو, ورنہ دنیا کے اندر, سماج کے اندر, پنچایت کے اندر آپ کی مکھیا گیری کو کوئی نہیں مانے گا, آپ کو کوئی سرپنچ نہیں مانے گا. انہوں نے اپنی زبان میں سمجھایا. اسی لیے اپنی طاقت اور اپنا رعب و دبدبا باقی رکھنے کے لیے کسی اور کو چھوڑیے, آپ اپنی بیوی کو سزا دو. میرے بھائیوں, پھر اس کے بعد آسیہ کو جو سزا دی گئی ہے, وہ دنیا نے قرآن کریم کی آیت کی شکل میں, قرآن نے اچھے طریقے سے اس کو محفوظ کیا ہے. اور دنیا جانتی ہے, جو قرآن کریم پڑھتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک بندی کو اس ظالم فرعون نے کہا کہ آسیہ ادھر آؤ, تم مجھے خدا نہیں مانتی. انہوں نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی, نہیں مانتی, نہیں مانتی, میں خدا صرف مانتی ہوں اس اللہ کو جو موسیٰ کا اللہ ہے, جو پوری جہان کو پیدا کرنے والا, پوری کائنات کا اللہ ہے. تو کچھ بھی کر لے, میں تجھے خدا نہیں مان سکتی, اور تیرے لیے بھی یہی عافیت ہے, اسی میں بھلائی ہے, تو اس خدا کو خدا مان لے, اور انا ربکم الاعلی کا جو دعویٰ ہے اس کو چھوڑ دے. انہوں نے کہا, آسیہ نے کہا کہ میں تیرے کسی ظلم سے نہیں ڈرتی فرعون, میں جانتا ہوں میں تیری بیوی ہوں, میں جانتا ہوں تو ظالم ہے, تو زیادہ سے زیادہ مجھے ذبح کروا سکتا, میرے باڈی کو پھاڑ کر اس کی بوٹیاں کر سکتا ہے, لیکن تو میرے ایمان کو کبھی خرید نہیں سکتا, میرے ایمان کو نکال نہیں سکتا. چند روپوں میں اپنے ایمان کو بیچنے والی بیٹیوں, چند روپوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے مسلم نوجوانوں, یاد کرو آپ بی بی آسیہ کی زندگی کو. فرعون نے کہا کہ آسیہ کے سر سے پیر تک جو کھال ہے اس کو ادھیڑ دو اور اس کے پر نمک چھڑک دو تاکہ درد سے تڑپنے لگے. آسیہ کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا, لیکن آسیہ نے اس کو برداشت کیا, اپنے ایمان کو نہیں بیچا, اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. کیا ضرورت تھی؟ آپ کی قوم کو بتانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. اللہ کبھی کبھی ایسے معاملات کو کریٹ کرواتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, تاکہ آنے والی قوم, 1450 سال پہلے آنے والی قوم, چند پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ دیتے, اپنی غربت کو دیکھ کر ایمان کو بیچ دیتے. آپ کی غریبی ختم ہو سکتی, پیسہ 5 سال بعد بھی آ سکتا, سالوں بعد پیسے دولت آپ کے پاس آ سکتے, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں
सेविंग जमा हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे अच्छी तादाद में कलेक्शन हो सकते, लेकिन ईमान एक मर्तबा चला गया, ईमान जैसी अनमोल नेमत से अगर आप महरूम हो गए, अल्लाह ने अगर आपको रांदे दरगाह कर दिया, तो फिर याद रखो कि आपको वो दौलत कभी भी नहीं मिल सकती। मेहनत करोगे, गुर्बत दूर हो जाएगी। जब एक ठेले पर कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला विजय माल्या बन सकता है, अनिल अंबानी बन सकता है, जनाब मुकेश अंबानी बन सकता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का मालिक बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते? पैसे हाथ की मैल है, कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते, लेकिन ईमान हाथ का मैल नहीं, वो तो दिल का मामला है, वो अल्लाह की मशीयत है ईमान। इसीलिए ईमान का सौदा मेरे समाज की माँ और बहनों, मेरे समाज के नौजवानों, कभी मुर्तद मत होना, कभी ईमान का सौदा मत करना। उसके बाद फिर आसिया का क्या किया? तब भी वो कहती है कि मैं एक अल्लाह को मानती हूँ, पूरी बॉडी के खाल उधेड़ दिए गए, तब भी कहती है कि मैं एक अल्लाह को मानती हूँ। उसके बाद नहीं माना तो ऐसे दोनों हाथों को दोनों तरफ फैलाकर दीवार में कील ठोक दिया। कील, एक औरत है, औरत के साथ ये जुल्म हो रहा है, दोनों पैरों में भी कील ठोक दिए। तब फिर पूछता है कि आसिया क्या है तुम्हारी राय, क्या है तुम्हारा कॉन्सेप्ट? आसिया कहती है कि फिरौन ये तो कुछ भी नहीं है, तुझे और कुछ जुल्म आता है तुझे करना, और कर। उन्होंने कहा कि नहीं मानेगी, कहा बिल्कुल नहीं। उसके बाद फिरौन ने आसिया को कहा कि लिटाओ, नीचे एक पत्थर रखा जाता है, ऊपर से उसका सर दिया जाता है, तब जाकर उसको थोड़ा सा महसूस हुआ कि अब शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। तब उन्होंने दुआ की, वक़ालत इम्राअतु फिरऔन रब्बि इब्नि इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सूरह तहरीम 28वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह, फिरौन की बीवी ने कहा कि अल्लाह, वक़ालत इम्राअतु फिरऔन रब्बि इब्नि इंदका बैतन फिल जन्नह, ए अल्लाह अपने पास जन्नत दे दे मुझे, मैं इस जालिम के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इस जालिम के जुल्म से निजात दे अल्लाह। जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब कोई अल्लाह वाला अल्लाह पर कसम खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को राजी करने के लिए उसके कसम को भी पूरा करता है, उसके शर्तों को भी मुकम्मल करता है। लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह। बीबी आसिया ने दुआ की, पत्थर पड़ने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए और फिर उसके सर को कुचल दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया।